الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزو بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت ساری عبادات آپ کو ملیں گی. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں اور بہت ساری بتا دیا گیا بھی ایک نماز کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے بعد آپ رکھتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 گنا فضیلت ہے، فلاں عمل کی فلاں گنا فضیلت ہے. اور رمضان میں آپ اس تمام کے تمام جو فرائض ادا کر رہے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر لیں 70 سے، اس کا اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. اب اللہ کے ہاں ایک عمل کی کس قدر فضیلت ہے، بہت زیادہ. چھوٹے چھوٹے عملوں کی فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ عام دنوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کی 27 جو ہے وہ نمازوں کا ثواب ہے، تو رمضان میں اس کو ملٹیپلائی کرے 70 پہ تو وہ کہاں جاتے ہیں. اتنی زیادہ اعمال کی فضیلت اللہ نے پہلے سے بتا دی ہے. لیکن سبحان اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کے بارے میں بات نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ فرمایا الصوم لی، کیونکہ روزہ میرے لیے، میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا روزہ ہے میرے لیے رکھا ہے، وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. زکوٰۃ دی ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے. نماز پڑھنے جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. صدقات و خیرات کرتا ہے، جس کو کر رہا ہے لوگ جانتے ہیں. بہت ساری اور عبادتیں ہیں، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، بہت ساری اور نیکیاں کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لیکن روزہ رکھا ہے، کس نے رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا، صرف اللہ تعالیٰ اور وہ بندہ جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے. تو یہ آپس میں خاص ایک تعلق بن گیا، ایک کنیکشن بن گیا کہ میرے بندے نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے اور یہ میرے درمیان اور اس کے درمیان ایک تعلق ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا. یہ ایک ایسی خالص اللہ کے لیے عبادت ہے جس کی اگر ریاکاری نہ کی جائے، نہ بتایا جائے تو کسی دوسرے شخص کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جب کسی دوسرے کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر اس کے اجر کا علم بھی میں کسی دوسرے کو نہیں دوں گا. میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر دوں گا. اب اجر کس حساب سے ملنے والا ہے، انسان اس چیز پہ ذرا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کے خالص ہونے کا عمل دیکھتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی کھجور ہے، وہ بندہ صدقہ کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچاتے ہیں، احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں اس کے اجر کو. اور احد پہاڑ دیکھیں 8 سے 9 10 کلومیٹر لمبائی پر پھیلا ہوا، اتنا بڑا. اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ احد پہاڑ کی زیارت کروائے. تو بہت بڑا 8 9 8.5 9 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، بہت طویل ترین بڑا بہت پہاڑ ہے. اس کے جتنا در ایک اتنی سی کھجور اور 8 9 کلومیٹر کتنے بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. اس کے جتنا اللہ اجر بڑھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ مثال دے کے فرمایا جیسے ایک گندم کے دانے سے اس پہ 7 سٹے لگتے ہیں پھر اس سے 700 گنا بڑھاتا ہے، اسی طرح اللہ ایک نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. پہلے 10 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو لے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا کس قدر اجر رکھا ہوگا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں جہاں پر ہر نیکی جو ہے وہ 70 سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزو بہ، روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں ہی کل قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا. اور اپنے روزے کی تشہیر نہ کیجیے. وہ جو اجر اللہ تعالیٰ اس قدر بہترین اجر دینے والی ذات ہے تو وہ اجر کو ضائع نہ کریں. یہ نہ ہو کہ کہیں کل جو ہے آپ نے جو روزے رکھے ہیں وہ آپ نے خود ہی تشہیر کر کے، جب اللہ نے نہیں اس کی نیکی کے بدلے کی، اس کی نیکی کی جزا کی تشہیر کی، آپ اپنے رزق کو اللہ اور اپنے درمیان کے معاملے سے نکال کر لوگوں کو بتائیں مجھے پیاس لگی، مجھے روزہ لگا ہے. لوگ کہ آپ کو کھانا پیش کر دیں گے، کہ آپ مشروبات پیش کر دیں گے، تو لوگوں کو نہ بتائیں میرا روزہ ہے، مجھے لگا ہوا ہے یا یہ ہے یہ وہ. روزے کو چھپا لیں، روزے کو اپنے اللہ کے ساتھ خاص کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دینے والے جزا اور بدلے کو بھی بندے کے ساتھ خاص کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو رکھ کر پھر ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.